الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چونکہ ماہ ربیع الاول جاری ہے، اس مہینے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی رہی، اور علماء کرام کا اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ سرکار کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی. مختلف باتیں اس میں ظاہر ہوتی، کہیں تو 8 ربیع الاول کا تذکرہ، کہیں 9 ربیع الاول کا تذکرہ ہے، کہیں 12 ربیع الاول کا تذکرہ ملتا ہے. البتہ اس بات میں کوئی اختلاف اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس دن سرکار کی ولادت ہوئی اسی دن سرکار کی وفات ہوئی. اگر 8 کو ولادت ہوئی تو 8 ہی کو وفات، 9 کو ولادت ہوئی تو 9 ہی کو وفات، 12 کو ولادت ہوئی تو 12 ہی کو وفات. تو کہنے کا حاصل یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کو بیان کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت یہ کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا، قرآن کریم دیا، اس پر عمل کرو اور فرائض و واجبات کو بجا لاؤ. اور رسول کی اتباع یعنی زندگی کے ہر شعبے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو. اور احادیث کے ذخیرے میں کئی لاکھوں احادیث ہے، کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی یا کسی اپنے دوست برادر کی برتھ ڈے منائی ہو، ولادت منائی ہو، مولود منایا ہو. اور دوسری بات جو سمپل ہے، اس بات میں بہت سمپلسٹی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر میت ہوتی ہے تو ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ہم ڈانس کرتے ہیں، ہم رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، دھمالے مچاتے ہیں نہیں. تو بس ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا قرآن اور حدیث نے کہا ان کو کرو، اور جن چیزوں سے بچنے کا اور رکنے کا کہا اس سے رک جاؤ. اور کہیں سے یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ دیگے چڑھاؤ اور حلوے پکاؤ اور راستوں کو بند کر کے جو ہے دھمالے کرو. تو بہرحال کرنے کے کیا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی بڑی چیز ہے،
اور اللہ کی ماننے پر بندوں کو کیا ملتا ہے، کس چیز کا حصول ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ان لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے جو اللہ اور رسول کی مان کر چلتے ہیں، اور ان لوگوں کا انجام بھی بیان کیا ہے جو نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں اور اپنے جیب ہی سے ساری باتوں کا ایجاد کرتے، بس جو من چاہا جو من بھایا اس پر عمل کرتے اور جو من کو نہ بھایا اسے چھوڑ دیتے۔ چنانچہ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا، نماز فرض کر دی، نماز پڑھو، روزے فرض کر دیے گئے، روزے رکھو۔ اگر اللہ نے مالدار بنایا تو زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور قربانی کرو، اور اللہ نے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی مالداری اور غریبی کا پیمانہ نہیں رکھا ہے۔ وہ کیا ہے سنتیں؟ ہمارا لباس سنتی ہو، ہمارے سر پر ٹوپی ہو، ہمارا چہرہ سنت رسول سے سجایا ہوا ہو، یہ عاشق رسول ہونے کا مطلب ہے۔ عشق رسول اسے کہا جائے گا کہ چہرہ سنت سے سجا ہو۔ یہاں تو چہرہ سنت سے سجا نہیں، بس جھگمگ کپڑے پہن لیے اور نکل گئے یا رسول اللہ کے نعرے لگا۔ یہ عشق رسول اور عشق الہی نہیں۔ عشق رسول کیا ہے؟ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اپنا سر کٹا رہے، کس کے لیے؟ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ کے لیے، اور دین کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، لیکن جو ہے غلط بات کو تسلیم نہیں کیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ دوسری طرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کا پانی بند کر دیا گیا، کئی دنوں تک تشدد کیا گیا، لیکن بس تحفیظ اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ اتنا تھا کہ اپنی جان تو دینا پسند کیا، لیکن جو ہے تاجدار مدینہ کے دین کی رسوائی کو گوارا نہیں۔ یہ عشق رسول۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی مکے کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر انہیں گھسیٹا گیا اور کہا گیا کہ چھوڑ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، مان لو کہ یہی لات و عزا تمہارے معبود ہے۔ تو کیا کہا؟ احد احد، بس صرف اللہ ہی میرا معبود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور ساتھ میں کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کو کسی بیان کرنے والے نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے کتنی سزا دے۔ ارے کوڑے برساؤ، میری کمر کو چھلنی کر دو، لیکن اب یہ دل ہے جو پلٹ نہیں سکتا اتباع رسول سے اور اتباع الہی سے۔ یہ عشق ہے، صحیح معنوں میں اسے عشق کہا جاتا ہے۔ آج ہم سنت رسول کو پامال کر دیں اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو رسوا کر دیں، دین کے طریقوں کو بالائے طاق رکھے، شریعت کو پیروں تلے رون دے اور کہے کہ ہمیں اللہ سے سچی محبت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ تو منافقانہ انداز ہے، اسے تو نفاق کہا جائے گا کہ زبان پر تو عشق رسول اور عشق الہی کے دعوے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے نماز چھوڑ کے بتا رہے کہ نہیں ہم تو منافق ہیں۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مت والے ہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے ازار رکھ کے ہم بتا رہے کہ نہیں ہم پکے منافق ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ عشق رسول کسے کہا جاتا ہے؟ عشق رسول اسے ہی کہا جاتا ہے کہ زبانی جمع خرچ کو چھوڑو، زبان سے مت کہو کہ ہوں سوتھی موٹو عاشق چھوں، زبان سے مت کہو کہ میں محمد عربی کا فین ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ اپنے عمل سے دکھلاؤ۔
آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کسی ہیرو کے فین ہو جاتے ہیں، کسی بمبئی کے شیطان کے جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرح بھکاریوں کے جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہزاروں روپیہ دے کر جو ہے پھٹی پرانی جینس پہنتے۔ اور اگر کسی جو ہے ہیروئن پسند آ گئی، کوئی ہیروئن، تو اپنی بیوی کو اس اسٹائل کے کپڑے پہناتے، اس انداز کے بال بنانے کو کہتے، بیوٹی پارلر میں ہزاروں روپیہ خرچ کرتے۔ تو ان لوگوں سے عشق نہیں ہونا چاہیے، لیکن عشق ہے تو اس کے جیسا کرنا پسند کیا۔ تو اگر سرکار سے عشق ہے، اگر اللہ سے محبت ہے، تو پھر مانو قرآن کو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دیکھو، اٹھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس پر عمل کرو، اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک بڑی ناگزیر حقیقت کو بیان کرتا چلوں کہ ان تمام چیزوں کا چھٹا اور رجسٹر اور رزلٹ ملے گا روز محشر، اور روز محشر یعنی قیامت کے دن تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے ایک دروازہ بیچ میں حائل ہے۔ جیسا کہ مسجد میں آنے کے لیے سلائیڈنگ ہے، یہ ایسی ہی ایک سلائیڈنگ ہے، اس سلائیڈنگ کا نام موت ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے، یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ سائنسدانوں نے پتہ نہیں کتنی ترقی کر لی، لیکن جب موت کا نام آیا تو سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کڑوی حقیقت اور اس کڑوے سچ کو تسلیم کر لیا۔ جغرافی دانوں نے پتہ نہیں نقشوں میں کون کون سے ٹاپو اور کون کون سے جزیروں کو ڈھونڈا، لیکن ایسا کوئی جزیرہ انہیں آج تک نہیں ملا جہاں پر حضرت ملک الموت تشریف نہیں لاتے۔ ہاں، موت کے فرشتے کی ہر جگہ رسائی ہے، ایک ایک ٹاپو، ایک ایک سمندر، ایک ایک جو ہے دنیا کے کونے کونے میں گھومتا ہے۔ وقت آئے گا جب کہیں سے بھی پکڑ لے گا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، اور اس کے بعد نتائج بیان کیے۔ نتائج بیان کرنے سے پہلے بھی ایک بات بتاتا چلوں، ہم دنیا کے اندر کھوٹا کام کر کے، غلط کام کر کے کیسا کرتے، آفیسر کو انڈر ٹیبل 2-4 ہزار روپیہ دے دیا اور ہم نے چوری کی ہے، اس کے باوجود آفیسر کہے گا کہ نہیں یہ نردوش ہے، اسے جانے۔ کسی کا مرڈر کر دیا، ہاف مرڈر کر دیا، اور 2-4 لاکھ روپے کا بھوسا اور 2-4 لاکھ روپے کا گوبر مار دیا کسی آفیسر کے ہاتھ میں، تو آفیسر کیا کرے گا؟ 1-2 مہینے کے بعد ہماری بیل کروا دے گا، ہمیں جو ہے چھڑوا دے گا، کسٹڈی میں سے باہر نکلوا دے گا۔ لیکن وہاں آفیسر کون ہوں گے؟ اللہ کے فرشتے ہوں گے وہاں کے آفیسر، اور وہاں کے جج کون ہوں گے؟ خود رب ذوالجلال وہاں کے جج ہوں گے، اور اس دن اعلان کریں گے اپنے آفیسر سے اور ساری کائنات کے تمام انسانوں سے۔ کیا اعلان کریں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ نا او مجرمین، او میری اور میرے محبوب کی نہ ماننے والوں، او مزمل علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں، جدا ہو جاؤ، اسی دن کا تمہیں انتظار تھا، آج الگ ہو جاؤ۔ کوئی آفیسر اللہ رب العزت کی کورٹ میں تمہاری رشوت کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، کورٹ روم ہوگا، جج اللہ ہوں گے، اور وکیل کون ہوں گے؟ اگر ہمیں کسی کو وکیل بنانا ہے ہماری رہائی کے لیے، ہمارا کیس لڑنے کے لیے، تو وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، ہمارا کیس لڑیں گے، سرکار لڑیں گے، یعنی اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، جیسے یہاں پر زبان درازیاں کرتے ہیں وکلا کورٹ کے اندر، ایسے نہیں، اللہ رب العزت سے سفارش کریں، ہماری شفاعت کے لیے اللہ رب العزت کے پاس درخواست رکھیں، اور پھر کیا ہے، ہم باعزت بری ہو کر جنت الفردوس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال قرآن کیا کہتا ہے؟
سب سے پہلے مجرمین کے بارے میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت طعام الاثیم، یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ زقوم کا درخت یہ بڑا کانٹے دار درخت، بڑا بدنما اور بڑا بدصورت درخت ہے، بڑا نقصان پہنچانے والا اور بڑا تکلیف دہ درخت، یہ ہوگا وہاں پر کھانا۔ ہاں، جہنم کا 5 اسٹار جو طبقہ ہوگا نا، 7 اسٹار سپر ڈیلکس روم، وہاں پر یہ سپر ڈیلکس ڈش پیش کی جائے گی، اس کے اندر زقوم کا درخت رکھ کے دیا جائے گا۔ لوگ کھاؤ، بہت ہوشیاری مارتے تھے نا دنیا میں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جو ہے داڑھی کٹوا کر اور سرکار کی جو ہے نافرمانی کر اور سنتوں کو پیروں تلے روند کر اور نمازوں کو پامال کر اور تلاوت قرآن پاک کو چھوڑ کر بہت ہوشیاریاں ماری تھی نا۔ اب دیکھو کھاؤ یہ زقوم کا درخت، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، وہ جوش مارے گا اور وہ پگھلے گا، یغلی فی البطون، وہ پیٹوں کے اندر کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا گرما گرم پانی ہوتا ہے، دیگ چلا دو پانی کی نیچے انگار لگا دو، دیکھو تھوڑی دیر میں کیسا اندر سے پانی آپس میں بلبلے چھوڑتا ہے اور کیسا جوش مارتا ہے۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ کیسا کھولتا ہوا پانی؟ یہاں تو گیزر میں تھوڑا سا گرم پانی ہو جاتا ہے، ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے، تھوڑی گرم چائے گر جاتی ہے تو آپس میں اگر کسی سے ہاتھ پر چائے گر گئی اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، پکڑو اس مجرم کو اور گھسٹ کر لاؤ جہنم کے بیچوں بیچ اور اس کے گلے میں توپ ڈالو۔ پھر کیا کہا جائے؟ توپ ڈال کے اسے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور پھر وہ گڑ گڑانے لگے گا، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اگر کافر ہوگا تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر مسلمان ہوا تو پھر تو اللہ کے فضل کا اور اس کی رحمت کے جوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما ہی دیں گے ہماری لغزشوں کو، لیکن کہیں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے، گناہ کرتے جاتے اور کہتے اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے جہاں رحمان اور رحیم اور غفور ہے اس کی صفت، وہاں جبار بھی ہے، وہاں اللہ رب العزت قہار بھی ہے، وہاں شدید العقاب بھی ہے، بڑی سخت سزا دینے والا اور سخت پکڑ کرنے والا۔ اور دنیا میں ہم گناہ کر کے بڑے ٹھاٹے مار کے جواب دیتے ہیں، اس وقت اللہ بڑا زبردست جواب دے گے۔ کیا فرمایا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو چکھ اپنے کیے ہوگا مزہ، بہت گل کھلائے ہیں دنیا میں، بہت دھوکے دیے ہیں، بہت جھوٹ بولا ہے، ادھر کی ادھر لگائی ہے، چغل خوری کی ہے، جو ہے قرآن پر عمل کرنا تجھے پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو پسند کرنا تیری طبیعت میں نہیں تھا، اب آج ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم تجھے معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام۔ امید اس بات کی ہو کہ اے اللہ میں کہیں بہت نیک انسان تو نہیں، جتنا ہوتا ہے اتنا عمل کر لیتا ہوں، لیکن امید ہے تیری ذات سے، تیری صفت رحمان اور تیری صفت ستاری پر مجھے 100% یقین ہے
کہ تو مجھے معاف کر دے گا، جیسا تو نے دنیا میں میرے گناہوں پر جو ہے پردہ رکھا ہے، لوکر میں رکھے میرے کالے کانڈوں کو اور کارناموں کو، ہاں میرے کوبھانڈوں کو تو نے چھپا کے رکھا ہے، کل قیامت میں بھی تو چھپائے گا، لیکن یہ کب ہو؟ جب ہم کچھ نہ کچھ اعمال کریں۔ اور خوف کس بات کا ہو؟ کہ جب اعمال بڑھ رہے ہیں، نمازیں تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ سنن و نوافل ہو رہی، ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ 3 دن لگا رہا ہے، 40 دن لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ علماء کی مجالس میں جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مدرسہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی سوشل ورکنگ کر رہا ہے، انسانیت کی خدمت میں، خدمت خلق میں لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ پھر کیا ہو؟ خوف ہو، اے اللہ میں یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ بارگاہ عزتی میں اس کو شرف قبولیت بھی حاصل ہوگا ہے، تیرے دربار میں میرے ان ٹوٹے پھوٹے عمل قبول بھی ہوں گے یا نہیں، مجھے ڈر ہے، اس لیے کہ میں کتنے بھی عمل کر لوں اور میں کتنا بھی چل لوں اور میں کتنا بھی جو ہے اپنی پیشانی کو تیرے آگے جھکا لوں، لیکن آخر میں جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ فضل الہی کی ضرورت ہے، محض فضل الہی کا حصول ہوا، اللہ نے کیسوں کو کہاں پہنچا دیا، اپنے فضل سے اللہ نے زانیوں کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ان کی ایک توبہ پر، اور اللہ نے اپنی پکڑ سے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ کو ایک چوک پر اور اللہ کی ذرا سی ناراضگی پر پکڑ کے جو ہے جہنم رسید کر دی۔ اللہ کب کس بات پر خوش ہو جائے اور کب کس بات پر پکڑ کر لے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ موت کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ سب کو یقین تو ہے ہی، کوئی یوں نہیں کہتا نہیں مرنے والا ہوں، لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ابھی 40-50 سال کی عمر ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، کیا کہتا ہے ابھی تو نواسوں کی اور پڑ پوتوں کی شادیاں دیکھنی ہے، مولانا ابھی سے کہاں سے تم بات کر رہے ہو مرنے کی؟ تو پھر سنو، پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے آگے کیا کیا ستایا، اور ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن گئے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، چند دنوں کا بچپن ہے، کچھ دن کی عشق بازی ہے، پھر جو ہے طبیعت کی ناراضگی ہے۔ موت انسان کے پاس آنے سے پہلے کئی دستک دیتی۔ کیا دستک؟ ڈاکٹر کے یہاں جانا، ڈاکٹر صاحب اب پیر بہت دکھ رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ داڑھی پر سفید بال آیا، یہ موت کی دستک، پیروں میں درد اٹھانا موت کی دستک۔ کل تک ہم سخت چیزوں کو اپنے دانت سے توڑ لیتے تھے، آج جوس مشین میں پیس کر جو ہے اس کو کھانا پڑتا ہے، موت کی دستک بتا رہی ہے یہ ایک ایک چیز کہ تو جا رہا ہے موت کے قریب۔ تو پھر تو کس مستی میں اور کس وہم و گمان میں پڑا ہوا ہے اور کیوں عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے؟ حقیقی معنوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول اکرم کو پکڑ لو تو پھر موت ایسی آئے گی کہ ہم جب دنیا سے آئے تھے تو ہماری ولادت پر لوگ ہنس رہے تھے اور ہم رو رہے تھے، لیکن جب ہم دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے اور زندگی گزاری ہوگی اللہ کی مرضیات کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ہم یہاں سے ہنستے ہوئے اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں گے اور ساری دنیا رو رہی ہوگی اور ہائے واویلا کر رہی ہوگی اور آنسو بہا رہی ہوگی، ہائے اللہ
کیسا انسان تھا جو آج اس دار فانی کو چھوڑ کے جا رہا ہے. زندگی ایسی گزارو کہ لوگ یاد کرے, زندگی ایسی مت گزارو کہ لوگ جانے کے بعد تھو تھو کرے. لوگ جانے کے بعد یہ کہیں کہ سب سے بڑا اگر جو ہے منافق ہو اور اسلام اور جو ہے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو تو یہ شخص. بہرحال یہ جو ہے ایک پہلو تھا. اب جب مان کر جاؤ گے تو اللہ کیا دے گی؟ مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف چیزیں بیان کی. البتہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اجمالاً ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہے. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون, اس جنت کی مثال دے رہے ہیں اللہ جس کا وعدہ متقین حضرات سے, اللہ کے نبی کی اور اللہ کی ماننے والوں سے کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی کہ جس کا پانی بدبودار نہیں ہوگا, تاپی ندی جیسا سڑا ہوا بیکار قسم کا نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور ایسا دودھ ہوگا کہ جس میں جو ہے چیلنج نہیں کرنا پڑے گا کہ 100% پیور دودھ ہے, اگر اس میں ملاوٹ ہوئی تو پورا پیسہ واپس, کوئی چیلنج کی ضرورت نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی, ایسا خمر اللہ رب العزت پلائیں گے جنت میں کہ جو پینے والے کو مستانہ بنا دے گا اور پینے والے کو مزیدار میں اور خوش و خرم بنا دے گا. دنیا کی پوٹلی کی طرح نہیں کہ ایک پوٹلی مار لی, نہ بہن کا خیال, نہ باپ کا خیال, نہ ماں کا لحاظ, نہ بھائی بہن میں امتیاز. آخری بات, وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور ایسی شہد کی نہریں ہوں گی کہ جس نہر کا شہد صاف ہوگا, شفاف ہوگا, کلین ہوگا, کلیئر ہوگا. 500,000 کے نوٹ پر ڈال کر اسے جلا کر اس کی اوریجنلٹی کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال یہ کچھ جنت کی ہلکی سی جھلک تھی اور جہنمیوں کا ہلکا سا انجام تھا. اور ہمارا کیا عمل ہے جو ہے سنتوں پر, اور ہمیں کتنا عشق ہے اللہ سے, یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اگر سب سے زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں تو بذات خود ہم اپنے آپ میں جھانکے اور دیکھیں. بس یہی پیغام ہے ربیع الاول کا کہ 100% زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو اور ہمیشہ رضامندی الہی کو اور خوشنودی الہی کو مد نظر رکھو. انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی اور جنت الفردوس انشاءاللہ ہمارا انجام ہوگا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.